مرتبہ درود و سلام پیش کر دو، وہی تمہارا مہر قرار پائے گا۔ میری ملت کے لوگوں، آج ہماری قوم کے لوگ درود و سلام سے کس قدر چڑھتے ہیں، شاید وہ اپنے والدین کے وفادار نہیں ہیں یا سپوت بیٹے نہیں کہلاتے ہیں۔ جن ماں باپ کا رشتہ درود و سلام سے وجود میں آیا ہو، اگر انہی کی اولادیں ان سے چڑھیں تو شاید وہ بیٹا سپوت نہیں ہوگا، وہ بیٹا کپوت ہوگا۔ اے میری ملت کے لوگوں، آؤ شادی کے تعلق سے میں چند اصلاحی باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ آج ہمارے سماج میں شادی کو لے کر لوگ اس قدر فکر مند رہا کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا تقاضا ہے، جن چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، ہم انہیں کنارے کر دیتے ہیں، حاشیے پر کر دیتے ہیں۔ آج لوگ مال و دولت کو ڈھونڈ رہے ہیں، آج لوگ حسن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج زمانہ اعلیٰ اور عمدہ قبیلے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی شادی کا معیار مال تلاش کر رہا ہے، کوئی شادی کے معیار کو حسن و خوبصورتی قرار دے رہا ہے، کوئی شادی کے معیار کو اعلیٰ نسب کی شہزادی اور لڑکی تسلیم کر رہا ہے۔ اے میری ملت کے لوگوں، یہ ساری چیزیں اسلام میں شادی کی کسوٹی نہیں ہے، شادی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ شادی کا معیار نہیں ہو سکتی۔ آؤ حضور علامہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، اسی حدیث رسول کی تشریح میں فرماتے ہیں، جہاں کہا گیا ہے کہ ہماری امت کے لوگ 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر شادیاں کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہوگی کہ لوگ مال و دولت کو ڈھونڈیں گے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، مال و دولت کو ڈھونڈنا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور یہودی سب سے زیادہ مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، مال و دولت کے چکر میں لگا رہا ہوتا ہے۔ اب آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان کسی لڑکی کو تلاش کرے، وہ کوئی رشتہ تلاش کرے، وہ رشتے کو تلاش کرنے میں مال و دولت کو معیار بنائے، گویا کہ وہ یہودیوں سے ہے، گویا کہ اس کا مزاج یہودی جیسا ہے، گویا کہ اس کا کردار یہودیوں جیسا ہے۔ پھر آپ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، زمانے میں لوگ دوسری چیز کو معیار بنائیں گے، وہ یہ ہوگا کہ کسی کی خوبصورتی کو مد نظر رکھے، کسی کے حسن کو مد نظر رکھے۔ اے میری ملت کے لوگوں، آؤ حضور عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ اس کی وضاحت و تشریح کرتے ہیں کہ لوگ لڑکی کے حسن کو ڈھونڈیں گے، اس کی خوبصورتی کے پیچھے دنیا بھاگے گی، لیکن خوبصورتی کے پیچھے بھاگنا یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے، یہ نصرانیوں کی روش ہے، یہ ان کے عادات و اطوار ہیں۔ اگر خوبصورتی کے پیچھے اس دور میں کوئی بھاگ رہا ہے تو عام انسان نہیں ہے، عام قوم نہیں ہے، بلکہ وہ عیسائیت ہے، وہ عیسائیوں کی قوم ہے جو خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے اور نہ رشتہ داریاں ڈھونڈنے کا معیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو انسان رشتہ ڈھونڈنے کے لیے خوبصورتی کو معیار بنائے گا، گویا کہ وہ نصرانیوں میں سے ہو جائے گا، اس کا مزاج نصرانیوں جیسا ہو گیا ہے، اس کا کردار نصرانیوں جیسا ہو گیا ہے، اس کی روش نصرانیوں جیسی ہو گئی ہے۔ لہٰذا اے میری ملت کے لوگوں، جب آپ رشتہ تلاش کریں تو کسی اور چیز کو معیار نہ بنائیں۔ اور آگے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جب لوگ رشتہ تلاش کریں گے تو رشتہ تلاش کرنے میں ایک اور چیز کو معیار بنائیں گے، اس کو مد نظر رکھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ نسبی ہے، کہ کسی اعلیٰ خاندان کی شہزادی سے شادی ہو، جو ہماری بہو یا دلہن بن کر آئے وہ کسی اعلیٰ اور انسب خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو۔ اے میری ملت کے لوگوں، سرکار نے اس کو بھی معیار قرار نہیں دیا ہے، رشتوں کی کسوٹی اس کو قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں، اگر تم رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہو اور رشتے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ان 3 چیزوں کو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے معیار مت بناؤ، بلکہ لڑکی کی دینداری کو دیکھو اور دینداری کو تم رشتے کا معیار بنا لو۔ اللہ کی قسم، جو دینداری کو
رشتے کا معیار تصور کرے گا کبھی ان میاں بیوی کے درمیان کسی طرح اختلاف نہیں پیدا ہوگا، مستقبل میں ان کی زندگی کی گاڑی بند نہیں ہوگی، اور وہ ایسے معیار کو جب لوگ مد نظر رکھتے ہوئے رشتے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رشتوں کو ہمیشہ قائم بھی فرمائے گا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی۔ آؤ آج ہماری سماج قوم کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی کسی خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی مال و دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے، کوئی اعلیٰ اور انسب خاندان سے متعلق لڑکی تلاش کر رہا ہے۔ میری ملت کے لوگوں، یہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بہو ڈھونڈنا ہے، آپ کو کوئی دلہن ڈھونڈنا ہے، آپ شادی کے لیے کسی بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اللہ کی قسم آپ دینداری کو معیار بنا لو، اللہ تعالیٰ تمام دوسرے معاملات کو دفاع فرما دے گا۔ اور جب آپ دینداری کو معیار بنا کے کسی لڑکی کا انتخاب کریں گے، کسی شہزادی کا انتخاب کریں گے تو آپ کے پورے خاندان کو لے کر چلنے والی ہوگی، آپ کی عزت و تکریم کرنے والی ہوگی، آپ کے بیٹے کا ادب و احترام کرنے والی ہوگی۔ میری ملت کے لوگوں، آج آؤ اللہ کے رسول کے ایک صحابی کا میں واقعہ بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ بڑے کالے تھے، آپ اتنے کالے تھے کہ مدینہ طیبہ میں آپ سے زیادہ کالا کوئی نہیں تھا۔ میری ملت کے لوگوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، اے مولا کریم، میں نے بہت سارے مقامات پر بہت سارے اعلیٰ اور انسب اور ادنا خاندان میں اپنے لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو آپ کی مجلسوں کا حصہ ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جو آپ کی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے گھروں میں نے ان کی بچیوں کے لیے شادی کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن یا رسول اللہ تمام لوگوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ آخر میں بہت پریشان ہوں، اے اللہ کے رسول، کیا میرا کالا پن مجھے جنت میں بھی جانے سے روک دے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے صحابی رسول گھبراؤ نہیں، اے میرے جانثار صحابہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آؤ اور میں فلاں ایک نام بتاتا ہوں، اس خاندان کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ میری شادی آپ کی بچی سے اللہ کے رسول نے طے فرما دیا ہے۔ وہ مدینہ طیبہ کے بہت مالدار آدمی تھے جن کو تاریخ میں عمیر بن وہب ثقفی کہا گیا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر تھے، خاندان کے رئیس آدمی تھے، بہت مال و دولت آپ کے پاس تھا، لیکن جب اللہ کے رسول سرور کونین نے اس کالے کلوٹے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پیغام آپ کی بچی کو بھیجتے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جا کر حضرت عمیر سے سلام پیش کر دینا اور کہہ دینا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد رشتے کا مطالبہ کر دینا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پا کر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی، حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس عمیر صحابی کے گھر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمیر آپ کو سلام بھیجا ہے۔ عمیر کھڑے ہو گئے، کہا میرے آقا نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ آج تو ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول جیسی شخصیت کی طرف سے میری بارگاہ میں سلام پیش ہو رہے ہیں۔ حضرت عمیر کھڑے ہو گئے، سلام کا استقبال کیا اور سلام کا جواب دیا، کہا اور آگے بتائیے۔ انہوں نے سلام کا جواب پیش کرنے کے بعد کہا اللہ کے رسول نے آپ کی شہزادی سے میرے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت عمیر نے جب یہ پیغام سنا تو
آپ ملول خاطر ہو گئے، آپ رنجیدہ ہو گئے اور کہا اے صحابی رسول سنو سنو، یہ شادی ہمیں کسی طرح منظور نہیں ہے، اب میں اپنی تھوڑی دیر کے لیے تسلی کے لیے میں اپنی بیوی سے اس کے بارے میں رائے مشورہ کر لوں۔ جب آپ اپنی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بڑی بچی، اپنی بڑی شہزادی سے رشتے کے پیغام کی خبر جب اپنی بیوی کو پیش کرتے ہیں تو انہوں نے بغیر کسی تأمل کے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا رشتہ کہ حضرت سعد اسود کا رشتہ مدینہ میں کوئی قبول نہیں کر رہا ہے تو ہم کیوں قبول کریں؟ کیا ہم لوگ اتنے گر گئے ہیں؟ کیا ہم اتنے ادنا درجے کے ہیں؟ ہماری بیٹی کوئی عیب زدہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو عیبوں سے پاک رکھا ہے، اللہ نے اسے حسن کی ملکہ قرار بنایا ہے۔ میں ایسی شہزادی کی شادی حضرت سعد اسود سے نہیں کر سکتی ہوں۔ جب میاں بیوی کا ڈیسیزن ہو گیا، آ کر حضرت سعد اسود سے وہ پیغام دیتے ہیں، عمیر صحابی رسول، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر دیا گیا، آپ کے ارشاد کو ٹھکرا دیا گیا۔ حضرت سعد اسود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام اور وہ پورا واقعہ، پورا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس گھر میں آپ نے شادی کا پیغام بھیجا تھا ان لوگوں نے تو بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی تلاش و جستجو کے فوراً اس رشتے کا انکار کر دیا جس رشتے کا پیغام آپ نے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری ملت کے لوگوں، حضرت سعد اسود جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کے رسول جب حضرت اسود وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو آپ کی شہزادی چونکہ ماں باپ کے ساتھ پیچھے پردے کے پیچھے ان تمام کی گفتگو سماعت کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اے میرے والدین بتاؤ معاملہ کیا ہے، وجہ کہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا بھیجا ہے، کیا یہ پیغام اللہ کے رسول کا پیغام